اللہ رب العزت نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، دراصل مسلمانوں کا اس مطالعہ نہیں ہے مسلمانوں کو اس کا، ورنہ شریعت کے اندر مسلمانوں کو ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا کتنا حکم دیا گیا ہے، اس کا اندازہ تب ہی ہوتا ہے جب لوگ شریعت کی مکمل شریعت کے مسائل کی مکمل تحقیق کریں اور شریعت کو مکمل طور پر پڑھیں، تو تب ہی جا کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری شریعت میں یہ بات کتنا ضروری ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تو دوسرے مسلمانوں پر کتنا فرض بنتا ہے اس کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا۔ اور قرآن پاک کو دیکھیں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ تمام مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اگر کسی ایک پر کوئی مشکل آ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرنا دوسرے پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2442 ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم معاشرے کا نقشہ کھینچا ہے کہ مسلمان کسی پر خود بھی ظلم نہیں کرتا، نہ کسی مسلمان کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ یہ ایک قانون ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ اس قانون کو ماننے کی وجہ سے ہمیں اگرچہ کتنا ہی ظاہری طور پر نقصان اٹھانا پڑے تو ہم وہ نقصان برداشت کر لیں گے، ہمیں برداشت کرنا پڑے گا، شرعاً وہ برداشت کرنا ضروری ہے، لیکن کسی مسلمان کو کسی ظالم کے حوالے کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت، مہربانی، ہمدردی کے لحاظ سے ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو آج کل پاکستان میں جو حالات ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی قید میں ہیں، تو اس صورتحال میں اگر شرعاً دیکھا جائے تو شرعاً بھی تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلے ان کے گھر والوں کی ذمہ داری، اور ان کے گھر والوں نے اپنی یہ ذمہ داری جتنا بنتی ہے اس سے بڑھ کر ادا کی ہے۔ اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے سلسلے میں ان کی بہن فوزیہ صدیقی امریکہ تک ان سے ملاقات کرنے گئی ہے۔ اس کے بعد اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ اہل علم اپنا علم ظاہر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ شرعاً ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے، کہ جب فتنے اور بدعات ظاہر ہوں فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو اس وقت عالم دین کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے، علمی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے لوگوں کو بتائے، لائحہ عمل دے لوگوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو علماء کرام کو چاہیے کہ وہ آگاہ کریں حکومت کو کہ حکومت کا کیا فرض بنتا ہے، عوام کا کیا فرض بنتا ہے، عوام کس حد تک اس مسئلے میں اپنی کوشش کر سکتے ہیں، حکمران کس حد تک یہ کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج کا دور میڈیا کا دور ہے، تو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ان کے مالکان کو چاہیے کہ فضول چیزیں اس پر نشر کرنے کی بجائے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے جو خبریں ہیں اور جو مسلمان کوشش کر رہے ہیں ان کو نشر کریں۔ اس کے بعد سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری حکومت کی ہے کہ ایک عورت جب قید ہو جائے، ایک عورت یا مرد مسلمانوں میں سے کوئی قید ہو جائے یا اس پر ظلم و ستم ہو کافروں کی طرف سے، تو سب سے اہم اور بڑی ذمہ داری
اس حکومت کی ہوتی ہے، حکومت وقت کی ہوتی ہے، اور شرعاً حکومت پر ضروری ہوتا ہے کہ اس کو قید سے رہائی دلانے کے لیے کوشش کریں۔ یہ تمام مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، اس لیے کہ اگر حکومت وقت پر بھی شرعاً ضروری نہ ہوگا کہ وہ اس کی رہائی کے لیے کوشش کریں، تو پھر کس کے اوپر پھر شرعاً ضروری ہوگا کہ اس کی رہائی کے لیے کوشش کریں؟ تو ظاہر عوام کے پاس تو اتنا طاقت نہیں ہوتی، یا کسی اور ملک کے حکمرانوں کے پاس شاید اتنا طاقت نہ ہو، یا ان کی ذمہ داری جو ہے یہ پھر پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے اس ملک کی ذمہ داری ہے جس ملک کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہنے والی ہیں، اس کے بعد تمام عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں، کیونکہ مسلمان جو ہیں صرف ایک ملک کے مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح نہیں ہیں، بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہیں۔ صرف پاکستان کے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح نہیں ہے، بلکہ پورے دنیا کے مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی مسئلے کو، اسی حقیقت کو اپنے شعر میں واضح کیا ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ تو صرف پاکستان کے نہیں، بلکہ ترکیہ کے، سعودیہ کے، افغانستان کے، ایران کے جتنے بھی ممالک ہیں اسلامی ممالک میں جن کا شمار ہوتا ہے، سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے پر آواز اٹھائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین اور ان کا حکومت کا نظام اور ان کا کردار اس بات پر واضح دلیل رکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے رات کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور لوگوں کی خیر و عافیت پوچھتے تھے، اور فرماتے تھے اگر دریائے فرات پر کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو اس کی عمر سے پوچھ ہوگی۔ تو آج وہ بات تو بہت دور چلی گئی، آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 سال سے بے گناہ بغیر کسی جرم کے امریکہ کی جیل میں ہے، اور یہ ایسی پاکستانی ہے جس کے پاکستانی ہونے کی دلیل، اور جس کی نیک ہونے کی دلیل، اور جس کے مسلمان ہونے کی بات پاکستان کا مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ویڈیو کلپ آج کل چل رہا ہے، تو انہوں نے واضح فرمایا ہے کہ ایک سرکاری مفتی اعظم جس کو حکومت اور سرکار نے مفتی اعظم قرار دیا ہے، انہوں نے اس میں واضح کہا ہے کہ یہ ایک مسلمان گھرانے کی عورت ہے، اور ایسے گھرانے کی عورت ہے، یہ خود بھی نیک اہل علم میں سے، اور ان کے والد بھی نیک ہیں۔ ان کے والد جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ تفسیر معارف القرآن کا انگلش میں ترجمہ جو ہے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا، اور اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پاکستان میں جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے خوب آواز اٹھائی جاتی ہے۔ کسی ایک مذہبی یا سیاسی جماعت کا مسئلہ ہو تو، یا بزنس مین جو لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہو، تو ایک مسئلے پر جو کسی ایک جماعت کا، صرف ایک جماعت کا مسئلہ ہو، اس کے لیے خوب آواز اٹھائی جاتی ہے۔ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ بھی ہوتے ہیں، بڑے جلسے جلوس ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا مسئلہ جو پاکستان کے حکمرانوں کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان کے تاجروں کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان کے علماء کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان کے شہریوں کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان کے دیہاتیوں کا بھی مسئلہ ہے، پاکستان کے امیروں غریبوں سب کا مسئلہ ہے، تو اس اتنا متفقہ مسئلے پر آواز اٹھانا سب کے لیے ضروری ہے۔ اور جس طرح ہم دوسرے مسائل پر احتجاج کرتے ہیں، ہمارے اوپر شرعاً احتجاج کرنا، آواز اٹھانا اپنی حیثیت کے مطابق، اس کے لیے کوشش کرنا جو ہے ضروری ہے، اور امت مسلمہ اور خاص طور پر پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ایک ایسا آدمی جو پاکستان کا مفتی اعظم ہے، وہ جس کے مسلمان ہونے کی، پاکستانی ہونے کی، نیک ہونے کی گواہی دے رہا ہے، تو اس گواہی کے بعد پاکستانی حکومت ہے اس پر بھی شرعاً یہ لازم اور ضروری ہے کہ
کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کے لیے کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کو وہ رشتہ مضبوط کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو رشتہ شریعت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور شریعت نے جس طرح ہمیں جسد واحد قرار دیا ہے، اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری عفت مآب بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو باعزت امریکہ سے رہائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔